السلام علیکم ایوری ون، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل لیٹس رو میں۔ تو آج کا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ناول ہے سترنگی تیرے رنگ میں رنگ جاواں، از قلم علیشِ انصاری۔ جاؤ یوشے، میں شہری کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں گی، وہ برہمی سے بول کر شہریار کی گاڑی کا دروازے تک آ گئی۔ یوشے ان دونوں کی پشت گھورتا رہ گیا۔ غریب تباہ دے، منہ میں بڑبڑایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی سڑک پہ رواں ہو گئی اور نظروں سے دور جاتی دکھائی دی۔ یوشے جھنجلا کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا اور گاڑی میں بیٹھ کے ان کے پیچھے ہی نکل پڑا۔ تمہارے دانت میں اتنی تکلیف کیوں ہے؟ سامنے دیکھتے شہریار نے پوچھا۔ وہ نکسوسا تیار تھا، جیل سے سیٹ بال، بلیک ٹی شرٹ سے سفید کسرتی بازو جھلک رہے تھے۔ بادی کا درد ہے، گوشت وغیرہ کھا لوں تو بہت درد ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ڈینٹسٹ کیا بتاتا ہے۔ وہ کمر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اسے دیکھ کر بولا تو لیلک مسکرائی اور سر جھکا لیا۔ ٹریفک کی وجہ سے گاڑی کچھ دیر رکی۔ یار یوشے، تو فارغ کب ہوگا؟ یوشے نے مزمل کی کال ریسیو کی اور فون اسپیکر پہ کر دیا۔ خانزادے کی غلامی سے نجات ملے تو آزاد ہوں، وہ چبا کر بولا اور چوئنگم سے غبارہ بنایا۔ مزمل کا کہکہا گونجا۔ قسم سے مجھے ہنسی آتی ہے، تو اس کا ملازم ہے یا اس کے بھائی کا؟ الو کا ڈیش ہوں جو بلا وجہ پس رہا ہے۔ اچھی خاصی جاب کر لیتا، پر اماں کی زیادہ تنخواہ کی لالچ نے مروا دیا۔ کچھ زیادہ رقم ملنے پہ آئے روز اس کالی زلفوں والی ناگن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یار بس کر، اتنی بری بھی نہیں ہے وہ، اسی خوبصورتی پہ بہت غرور ہے انہیں، جچتا بھی تو ہے۔ بکواس نہ کر، کچی مروڑ دینی ہے میں نے تیری، وہ تب کر بولا۔ اچھا بتا ہاکز بے کا تمہارا کیا پروگرام ہے؟ سب دوست یار جمع ہو رہے ہیں، سوچا تجھ سے بھی پوچھ لوں۔ صحیح، میں ایک دن کی چھٹی لے لوں گا۔ اچھا فون بند کرتا، پتہ نہیں کہاں لے گیا ممی ڈیڈی میڈم کو۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ مزمل ہنسا۔ یار کو ہم نے جاں بجاں دیکھا، مزمل گنگنایا۔ یوشے کلس کر رہ گیا۔ کال منقطع کر دی اور توجہ ساری ڈرائیونگ پہ مرکوز کر لی۔ وہ دونوں ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ تبھی کسی بچے نے شیشہ کھٹکھٹایا۔ شہریار نے شیشہ نیچے کیا۔ بچہ گجرے بیچ رہا تھا۔ اس نے 2 گجرے خرید کر لیلک کی جانب بڑھائے۔ لیلک نے نازک کلائی اس کے آگے کر دی تو مسکرا کر اس نے گجروں کو خانزادی کی کلائی کی زینت بنا دیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہارے دل کی طرح۔ نہیں، میرا دل خوبصورت نہیں، ناگن ہوں میں، خانزادہ حویلی کی، جو کسی امربیل کی طرح سب لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ پھوپھو کی الفاظ ملاحظہ انداز میں بولتی شہریار سر جھٹک کے ہنسنے لگا۔ ٹریفک کھلنے کے بعد وہ کلینک پہنچ گئے۔ شہریار جا چکا تھا۔ لیلک نے واپسی یوشے کے ساتھ ہی کی۔ لیلک کے لیے اس نے دروازہ کھولا، وہ سکون سے بیٹھ گئی۔ گھوم کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور زوردار آواز میں دروازہ بند کیا۔ دماغی توازن بگڑ گیا ہے کیا؟ کیوں یہ ناک کے نتنے پھلا رہے ہو؟ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ چڑ کر بولی۔ یوشے نے انگیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی اسٹارٹ کر کے سڑک پہ ڈالی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ یہ سب غلط ہے۔ میں میکال صاحب سے وفادار ہوں، ان کو سب کچھ بتا دوں گا۔ لیلک کی نگاہیں اسٹیئرنگ پہ جمے یوشے کے ہاتھ پہ گئیں۔ اس کی رگیں تن چکی تھیں۔ تمہیں میرا باپ بننے کا زیادہ شوق نہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں جلتے ہو شہری سے؟ وہ قتل کرنے کو آئی، نامحرم ہے وہ، اور آپ سیر سپاٹے کرتی نہیں تھکتی۔ گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہیں۔ وہ چبا چبا کر دھیمے لہجے میں بولا۔ شاید پٹھان تھا، اس لیے غیرت جوش مار رہی تھی۔ اسٹاپ دس نان سینس! ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ سب بولنے کی، جاہل گنوار آدمی! ایک شہریار ہی ہے جو مجھے سمجھتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، پر تمہارا ان سے خار ہی ختم نہیں ہوتی۔
اور بڑا محرم محرم کر رہے ہو، تو بتاؤ تم بھی تو میرے محرم نہیں، کیوں بٹھایا مجھے گاڑی میں؟ وہ زہر اگلنے لگی۔ یوشے کو لمحے میں اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ مٹھی بیچ کے غصہ ضبط کیا۔ یہ میرا کام ہے، نہ ہی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی غلط تعلق ہے، اس لیے مجھے مسئلہ نہیں، پر آپ تو تمیز ہی بھلا بیٹھی ہیں۔ پتہ ہے پہلے میں سوچتا تھا شاید آپ صحیح ہیں، آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پر آپ ہیں ہی اس لائق۔ جب بات عزت نفس پہ آئی تو یوشے کا میٹر گھوم گیا اور فرط جذبات میں وہ بہت کچھ کہتا چلا گیا۔ تھوڑی بہت جو لیلک سے اسے ہمدردی تھی سب آج فنا ہو گئی کر رہ گئی۔ تمہارے ان الفاظوں کا جواب میں ضرور دوں گی، ماتھے پہ آیا ٹھنڈا پسینہ صاف کرتے کہا۔ یوشے ہنکار ہی سکا۔ رات کا ہی وقت تھا۔ معمول کے مطابق وہ اپنے کلائنٹ سے آرڈر لینے کے بعد کام پہ لگ چکی تھی۔ یونی کے بعد اس کی ملاقات بریرہ کے بھائی سے ہوئی تھی جو ایک فری لانسر تھا، اور بس اس دن کے بعد سے لیلک بی بی نے یہ کورس بھی شروع کر دیا تھا۔ دوستی کے معاملے میں اس کی قسمت بہت اچھی تھی۔ وہ دوستوں سے بے حد قریب تھی، اور سیکھنے کے بعد جب وہ باقاعدہ کام کرنے لگی تو کمرے تک محدود ہو گئی، جس پہ پھوپھو کا کہنا تھا ہر وقت کمرے میں پڑی پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے، یا پھر جب فارغ ہوتی تو باہر گھوم پھر لیا کرتی۔ شاپنگ کرنا تو اس کا پسندیدہ کام تھا۔ فری لانسنگ کے بارے میں گھر میں اس نے کسی کو بھنک تک پڑنے نہیں دی تھی، میکال کو بھی نہیں بتایا۔ جب تک بھائی اسے جاب کی اجازت یا بزنس کرنے میں ساتھ نہیں دیتا تب تک کے لیے یہ کام اسے سمجھ آ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی انڈیپینڈنٹ لڑکی بننا چاہتی تھی۔ اب تو میکال سے خرچ کے پیسے مانگنے کی نوبت نہیں آتی تھی، وہ خود آ کر اسے پیسے دے جاتا تھا۔ بننا تو اسے ڈیزائنر تھا، اب وہ فیشن ڈیزائنر ہو یا گرافک ڈیزائنر، کیا فرق پڑتا ہے۔ کورسز وہ کرتی رہتی تھی، یہ کام بس اب وہ پارٹ ٹائم ہمیشہ جاری رکھنا چاہتی تھی۔ لاؤنج میں پھوپھو، چچی سنہر اور علی موجود تھے۔ لیلک علی کے ساتھ موبائل میں گھسی کچھ دیکھنے میں مصروف تھی، اور وقفے وقفے سے دونوں ہنس پڑتے۔ علی سے اسے محبت تھی، اس کے لاڈ بھی اٹھایا کرتی تھی اور مارتی بھی تھی، اور علی لیلک آپی کرتے تھکتا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی ہر خواہش آنکھ بند کر کے پوری کر دیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں اس منحوس نے اماں بھی پر کون سا جادو کر دیا ہے، جو اب وہ گھر بھی اس کے نام کرنے لگی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح صبور نے نفرت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ سنہر طنزیہ ہنسی۔ سنا ہے اماں بھی نے کل وکیل بلایا ہے، مجھے تو زبیر بتا رہے تھے۔ چچی نے سر افسوس سے ہلایا۔ اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں اس نے نانو کو یقیناً پھنسا لیا ہے۔ اوقات سے زیادہ بڑی چیز اسے مل رہی ہے، دیکھیں ذرا دوسروں کا سکون غرق کر کے خود سکون سے کیسے بیٹھی ہے۔ سنہر کی نگاہ ایل سی ڈی پر جمی تھی، اور یہاں لیلک ضبط ختم ہوا۔ وہ لوگ جان بوجھ کر اس کے سامنے دبی دبی سرگوشیاں کر رہے تھے، پر وہ اتنی دھیمی نہیں تھی جو وہ سن نہیں پاتی۔ علی اندر جاؤ، لوگوں کو ذرا میں اپنی اوقات بتا دوں۔ اس نے علی کے ہاتھ سے موبائل لے کر صوفے پہ پٹکا اور آنکھیں دکھا کر اسے بھگا دیا۔ ان تینوں کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ بتانے کا کیا ضرورت ہے، ہم جانتے ہی ہیں۔ سنہر کا طنزیہ لہجہ لیلک کو مزید سلگا گیا۔ پر میں بتانا چاہوں گی اپنی اوقات۔
لب بیچ کر اوقات پر خاصا زور دیا اور گردن اکڑائی۔ میں محمود خان زادہ کی بیٹی لیلک ہوں اور اس گھر کی ہونے والی مالکن۔ خیر یہ گھر اور سارا بزنس میرے باپ کے پیسوں سے بنا ہے۔ اور تم بتاؤ، اور تم پتہ ہے کون ہو؟ دلجلی مسکراہٹ کے ساتھ وہ سنہر کی قریب آئی اور اس کے چہرے پہ جھکی۔ تم میرے باپ بھائی کی محنت کی ٹکڑوں پر پلنے والی شے ہو۔ یہ عیش و آرام سب میرے بھائی کی وجہ سے میسر ہے۔ صرف گھر نہیں، بزنس میں بھی میرا پورا حق ہے۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں سنہر کو اپنی اوقات بتاتی گئی۔ سنہر کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ لیلک کا انداز ہی ڈرا دینے والا تھا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور سیدھے ہو کر پھوپھو اور چچی کی جانب رخ کیا۔ لاؤنج دوپہر میں پیچھے صوفے کی موجود گلاس وال کی وجہ سے روشن تھا۔ سفید نفیس صوفے پر سورج کی کرنیں پھیل رہی تھیں۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو آپ لوگ اپنی حیثیت جان لیں۔ میں ذرا لحاظ نہیں کروں گی کسی نے اگر مجھ پہ فضول گوئی کی۔ زندگی موت کا اختیار صرف اللہ کو ہے، پر آپ زمانہ جاہلیت میں رہنے والے لوگ ہیں جو بڑے پارسا بنتے پر اتنی عام بات فراموش کر بیٹھے ہیں۔ میرا بس میں ہوتا تو اپنے ماں باپ کو اپنی سانس تھما دیتی اور ان کی جگہ خود مر جاتی۔ چہرے پہ سرد پن اتر آیا تھا۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا، گویا سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ لیلک نے گہرا سانس خارج کی۔ خیر میں کیوں اپنے جذبات آپ لوگوں پر ضائع کر رہی ہوں؟ میں تو پتھر دل ہوں۔ میری عزت میں کسی نے کمی کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گی، ورنہ آپ لوگ خود یہاں سے جا سکتے ہیں۔ بالوں کو کندھے سے ہٹا کر وہ پھیل کر ان کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر ہلانے لگی۔ زرینہ بھی ایک گلاس پانی لائیں۔ بیٹھے بیٹھے اس نے حکم صادر کیا۔ ان تینوں کے فک رنگ دیکھ کر وہ بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ زرینہ بھی فوراً اسے پانی لا کر دیا۔ لیلک نے گلاس تھام کر لبوں سے لگایا پھر ہٹا لیا۔ سنہر کی جانب دیکھا۔ چاہیے؟ دو چلو پھر پانی ڈوبنے کے لیے۔ چاہیے 2 چلو پانی ڈوبنے کے لیے؟ مزے سے نچلا لب دبا کر اس نے پوچھا اور سنہر کے غصے سے لال انداز پہ شانے اچکا کر پانی پینے لگی۔ نگاہ لاؤنج کے دروازے کے پاس کھڑی تابندہ پہ گئی تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ پھوپھو نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اماں سنا آپ نے کتنی نفرت اس نے ہمارے لیے پال رکھی ہے؟ یہ گھر اس کا کیا تو یہ ہمیں گھر سے باہر پھینک دے گی۔ میں بیوہ اپنی کنواری لڑکی کو لے کر کدھر پناہ ڈھونڈتی پھروں گی؟ مظلومیت کا لبادہ چڑھا کر پھوپھو نے کہا۔ لیلک نے دانت کھچکھچائے۔ تابندہ اندر آ گئیں۔ اوہو، دادو کے نام پہ مجھے ڈرا رہی ہیں؟ نہیں ڈرنے والی میں، بتائیں کیا کر لیں گی؟ وہ کھڑی ہوئی، گلاس پٹکنے کے انداز میں کانچ کی ٹیبل پہ رکھا اور تابندہ کے گلے کا ہار بن گئی۔ پھوپھو کا منہ کھل گیا۔ لیلک، تابندہ نے اسے گھورا۔ سوری پھوپھو، پر آپ یہ بات مان کیوں نہیں لیتی؟ ایک میدان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتیں۔ میں تو یہ گھر چھوڑنے نہیں والی، پر آپ۔ وہ مزید انہیں زچ کر کے آنکھ دبا کر بولی۔ تابندہ نے اس کی کمر پہ زور دیا۔ اینڈ سوری دادو، آئی لو یو سو مچ۔ اس نے زور سے ان کو بیچا اور وہاں سے نکل گئی، جیسے وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔
تم لوگ کیوں اسے بدتمیز پر مجبور کرتے ہو؟ سگا خون ہے وہ تمہارا، صرف تم لوگوں کی وجہ سے وہ اتنی بے حس ہو گئی ہے۔ تابندہ نے ان کو جھڑکا، جس پہ چچی اور پھپھو کا کھلا منہ لٹک گیا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا اپنی صفائی پیش کرنے کا، کیونکہ اماں نے ان کا یقین کرنا ہی نہیں تھا، اور وہ کرتی بھی کیوں یقین، سالوں سے یہ سب دیکھتی جو آ رہی تھیں۔ دن تھے کہ تیزی سے گزر رہے تھے۔ 11 سالہ علی اسکول سے آ کر گارڈن میں لیلک کا سر کھا رہا تھا، اور وہ کیاریوں میں پانی ڈالنے میں مصروف تھی۔ بڑی آنکھوں میں کاجل کی موٹی لکیر نمایاں تھی۔ سفید کڑھی شلوار پہ بیبی پنک کلر کی قمیض زیب کیے ہوئے تھی، اور سفید شفون کا دوپٹہ جس کے گرد بیبی پنک جاپانی پیکو ہوئی تھی وہ کرسی پہ پڑا تھا۔ علی یونیفارم تو چینج کرو، سر کھائے ہو میرا۔ پانی کے پائپ کے منہ پہ انگلی رکھ کے اس نے پریشر سے پانی باقی گارڈن کی گھاس پہ اڑایا۔ لیلک باجی آگے تو سنیں۔ پھر اس خطر نے میری بال کھینچے اور میں نے مکہ بنا کر اس کے دانت توڑ دیے۔ وہ پرجوشی سے بات جاری کرنے لگا۔ دانت تو میں تمہارے توڑوں گی اگر 1 سیکنڈ میں تم اندر نہ آئے۔ پیچھے سے ماں کی چنگھاڑتی آواز پہ سخت بدمزہ ہوا۔ لیلک نے اسے گھورا تو وہ اندر گیا۔ تم میرے بیٹے سے دور رہا کرو، کیوں اسے بگاڑنے پہ تلی ہوئی ہو؟ چچی ناگواری سے کہہ کر اندر جانے لگیں۔ اس میں میرا قصور نہیں، بلکہ آپ کی تربیت کا ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ آپ کے بجائے مجھ سے ساری باتیں کیوں شیئر کرتا ہے؟ وہ ان کو حقیقت کا آئینہ دکھا کر اپنے کام میں لگ گئی۔ میرا بیٹا ہے وہ، مجھے مت سکھاؤ۔ لیلک نے ان کی بات کانوں پہ اڑا لی۔ میرا بیٹا ہے، مجھے مت سکھاؤ، ہوں۔ نقل اتاری گئی تھی۔ وہ گھاس کو پانی ہی دے رہی تھی جب چوکیدار نے مین گیٹ کھولا اور ایک کالی بڑی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ بھائی کو گاڑی سے اترتا دیکھ اس نے پائپ کا رخ فوراً موڑ دیا۔ یوشے کو وہ ضروری ہدایات کر رہا تھا۔ لیلک کی آنکھیں چھوٹی کیے انہیں دیکھنے لگی، پھر موبائل بجا۔ میکال کال ریسیو کر کے یوشے سے کچھ فاصلے پہ گیا تھا، اور موقع کا فائدہ اٹھا کر لیلک نے حساب برابر کرنے کی سوچتے ہوئے پانی کا پائپ یوشے کی جانب کر دیا۔ اچانک پانی کی ٹھنڈی بوچھار پہ وہ یکدم گڑبڑا گیا۔ او ایم سوری یوشے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، نہایت معصومیت سے کہہ کر اس نے میکال کو پلٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ سے منہ پوچھ کر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر واپس جھکا لیا۔ میکال تنفن کرتا لیلک کے سر پہنچا تھا، اور اس کا کرسی پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈالا۔ اندھی ہو گئی ہو؟ کوئی کھڑا ہوا دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ اس کی دہاڑنے پہ وہ سہم ہی گئی۔ ارے یار، لگتا ہے گیم الٹی پڑنے والی ہے۔ بھائی کی سخت تیور دیکھ کر وہ سوچ ہی سکی۔ ہوش میں رہا کرو، لڑکیوں کے لیے اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، اور آئندہ تمہارا دوپٹہ مجھے سر سے اترا دکھائی نہ دے۔ سوری بھائی، وہ غلطی سے منمنائی۔ شٹ اپ، کچھ نہیں سننا مجھے۔ تمہاری بچپنا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ 3 دن بعد حریث کی فیملی تمہیں دیکھنے آئے گی۔ تم شرافت سے منہ بند رکھنا، اور اگر تم نے انکار کیا تو لیلک، تم اپنے بھائی کا خطرناک روپ دیکھو گی۔ وہ سختی سے اس کا بازو پکڑ کے بولا۔ لیلک کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اس نے یوشے کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس روپ سے بھی خطرناک اور کوئی روپ ہے؟ بہت بھاری پڑ رہی ہوں نا میں آپ کو؟ ایک کام کریں، جان سے مار دیں، بوجھ بھی کم ہوگا اور میرا اس رشتے سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ بھیگے لہجے میں تلخی سے کہا۔ میکال نے غصہ ضبط کیا۔ بکواس بند کرو اور اندر جاؤ، اور آنکھیں کھلی رکھا کرو۔ وہ کاروبار کی ساری فرسٹریشن لیلک پر اتار چکا تھا۔
سر کوئی بات نہیں، ان کو معلوم نہیں تھا میرا۔ یوشے نے حمایت ہی کرنا چاہی۔ طرفداری مت کرو اس کی، زبردستی کریں گے تو خود اپنی جان لے لوں گی اور پولیس کو بھی انفارم کروں گی کہ گھر والوں نے یہ قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ یہ کہہ کر لیلک نے اپنے پیر پہ خود کلہاڑی ماری۔ لیلک! میکال کا ہاتھ اٹھا تھا اور لیلک یک ٹک دم سادھے بے یقینی سے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ سر یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، بہن ہے وہ آپ کی۔ یوشے ماحول کی نزاکت دیکھ کر فوراً بول پڑا اور میکال کا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ لیلک نے ششتر نگاہوں سے میکال کی نگاہوں میں دیکھا۔ اندر ایک مان ٹوٹا تھا۔ لیلک کو شدید تذلیل کا احساس ہوا۔ اگر میکال اکیلے میں ڈانٹ دیتا تو وہ چپ کر کے سن لیتی، کم سے کم کسی تیسرے کے سامنے یہ اس کا رویہ ناقابل برداشت تھا۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ یوشے نے چونک کر سر اٹھایا۔ مقابل کی آنکھوں کی کالی لکیر آج پھیل گئی تھی۔ وہ اسے نفرت سے دیکھ کر پائپ نیچے پھینک کر اندر چلی گئی۔ یوشے کو یہ سب ٹھیک نہیں لگا۔ کسی نے جیسے ضمیر جھنجھوڑا۔ وہ خود ایک بہن کا بھائی تھا۔ آج پھر ہمدردی اود آئی۔ ملال سے اس نے نیچے پڑے پائپ کو دیکھا تھا۔ مزید جھٹکا اسے تب لگا جب اندازہ ہوا کہ لیلک کی شادی زبردستی کروائی جا رہی ہے۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ سر کو شہریار کے بارے میں بتائے یا نہیں، پر وہ ایک دوپٹے پہ اس قدر بھڑک گیا تھا، اس بات پر تو لیلک کو جان سے ہی مار دیتا۔ اس نے سوچ ترک کر دی۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پہ اوندھے منہ گر گئی۔ دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس نے فوراً شہریار کا نمبر ڈائل کیا۔ تیسری گھنٹی پہ کال ریسیو کر لی گئی۔ لیک تم رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ اس کی روندی ہوئی آواز پہ مقابل کے لہجے میں تڑپ پیدا ہو گئی۔ شہری بھائی زبردستی میری شادی حریص سے کروا دیں گے، پلیز آپ رشتہ گھر بھیج دیں۔ پرسوں وہ لوگ مجھے دیکھنے آنے والے ہیں۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اوکے میں کچھ کرتا ہوں۔ کچھ نہیں کرنا، رشتہ بھیجنا ہے، ورنہ آپ مجھے کھو دیں گے۔ ہاں میری جان، میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں، تم خیال رکھو اپنا۔ میں ذرا ابھی میٹنگ میں جا رہا ہوں، وہ پچکارتے ہوئے بولا اور لیلک نے کال کاٹ دی۔ میں بھاگ جاؤں گی اگر کچھ غلط ہوا تو۔ اس نے ذہن میں نہ جانے کیا چل رہا تھا۔ رات میں بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ کسی کو ان دونوں بہن بھائی کی تلخ کلامی کا علم نہیں تھا۔ تابندہ الگ لیلک کی جانب سے پریشان تھی۔ سب کھانے پہ موجود تھے اور وہ نہیں آئی تھی۔ دادی آپ پریشان مت ہوں، آ جائے گی وہ۔ پتہ تو ہے بھوک اس سے برداشت کہاں ہوتی ہے۔ میکال نے چاول کا چمچہ منہ میں رکھنے سے پہلے کہا۔ بھوک کی بات نہیں ہے، کمرہ بند کر کے بیٹھی ہے، پتہ بھی نہیں رہی کیا ہوا ہے۔ زرینہ بھی شام میں گئی تھی تو اسے جھڑک کر بھیج دیا۔ پتہ تو ہے کتنی ضدی ہے، اس لیے فکر ہو رہی ہے۔ صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا اس نے۔ تابندہ کی فکر پہ صبور نے آنکھیں چڑھائیں۔ اچھا ہے مر جائے تو جان چھوٹے گی، وہ خود میں بڑبڑائی۔ میں دیکھتا ہوں جا کر۔ وہ نارمل ہو چکا تھا اور احساس بھی ہو رہا تھا کہ بلا وجہ اس نے لیلک پہ اتنا غصہ کیا۔ اسی بھائی پہ تو وہ ناز کرتی تھی، تھکتی نہیں تھی۔ وہ کھانا چھوڑ اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، دروازے پہ دستک دی۔ زرینہ بھی میں نے کھانا، مجھے کچھ نہیں کھانا، کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ زرینہ بھی میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا، کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ بلند آواز باہر تک میکال کو سنائی دی۔ لیلک میں ہوں میکال۔
دروازہ کھولو۔ اس کی آواز سن کر لیلا کی آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا، ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پہ بکھر گئی۔ اپنا وجود سمیٹتی وہ کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول کر بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ میکال دروازہ بند کر کے اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ ناراض ہو؟ اس نے اس کے کندھے پہ بازو پھیلائے۔ ہنوز خاموشی برقرار رہی۔ معاف کرو اپنے بھائی کو، مجھے غصے کا اندازہ ہی نہیں ہوا، اوپر سے تم نے زبان درازی شروع کر دی تھی۔ میکال نے پیار سے اسے خود سے لگایا۔ وہ خوب رونے لگی۔ آج آنسو میں کوئی مقصد نہیں چھپا تھا، دل سے نکل رہے تھے آنسو۔ ساری غلطی ہی میری ہے۔ بالکل نہیں، بڑی ہو گئی ہو، خیال رکھا کرو۔ ایسی ہی لاپرواہ سی کب سے وہاں کھڑی ہوگی؟ پتہ ہے گھر میں ملازم کتنے ہیں، پھر بھی۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ بھائی میں مانتی ہوں میری غفلت تھی، پر یوشے کے سامنے آپ نے غصہ کر کے اچھا نہیں کیا، اور آپ تھپڑ بھی مارنے والے تھے۔ کندھے پہ سر رکھتے شکوہ کیا۔ میری جان، آپ کو اپنی دھمکیاں یاد نہیں؟ میکال نے یاد دلانا چاہا تو وہ سر جھکا گئی۔ میکال نے اس کے بالوں پہ لب رکھے۔ یوشے سے کیوں اتنا چڑھتی ہو؟ اس نے تمہاری کون سی بھینس چرا رکھی ہے؟ وہ اسے بہلانے لگا۔ بس وہ پینڈو مجھے برا لگتا ہے، اس کی وجہ سے ہی آپ نے آج اتنا غصہ کیا۔ یوشے اور پینڈو؟ ہاں، خانزادی کا تو دماغ ہی خراب تھا۔ اچھا بابا، سوری۔ بس لیلا کو خود سے دور کرتے کہا تو وہ آنکھیں پوچھ کر مسکرا دی۔ دیکھو چندا، حریش شریف لڑکا ہے، کیا ہوا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں، پر نیک طبیعت کا مالک ہے۔ وہ اسے رشتے پہ قائل کرنے لگا۔ مزید گفتگو جاری رکھی۔ لیلا نے کوفت کے مارے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی جب شہریار کا رشتہ آئے گا تو اس کا بھائی حریص پہ شہری کو ہی فوقیت دے گا۔ نہ ہی وہ موڈ برباد کرنا چاہتی تھی۔ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کے باہر نکل گئی۔ سو ویورز، آج کا ویڈیو یہیں اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔